جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہم ناول سرکش کی ایک اور نیو ایپیسوڈ شروع کرنے والے ہیں۔ وہ خاصا خوش شکل تھا لیکن چہرے پر حماقت برس رہی تھی۔ کپڑے ریڈی میڈ اور اچھی کمپنی کے تھے لیکن اس کے اصل سائز سے کم از کم 1.5 گنا بڑے تھے اور شاید ایک آدھ ہفتے سے مسلسل اس کے پتحانی جسم پر جھول رہے تھے۔ ناک پر موٹے موٹے شیشوں کی اینک تھی۔ اس کا چہرہ جیسے کسی اندرونی ہیجان سے تمتما رہا تھا اور وہ بار بار یہی کہہ رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کے مرغی جیسی گردن میں نرخرے کی ہڈی مسلسل اوپر نیچے حرکت کرتی دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے ایک نوٹ بک اور پین ستارہ کے سامنے رکھ دیا۔ چوہے دان میں پھنسے ہوئے چوہے کسی آواز میں یکدم ہی بولا، آپ مجھے اچھی لگتی ہیں، میں راتوں کو آپ کو خوابوں میں دیکھتا ہوں، آپ میری بہن بن جائیں۔ ہم دونوں اس کی طرف دیکھتے رہ گئے۔ مجھے ہنسی بھی آتے آتے رہ گئی تھی اور ایک خفیق سے ترحم کا بھی احساس ہوا تھا۔ میں نے ملامت سے کہا، برادر عزیز، دونوں میں سے ایک چیز چھوڑ دو، یا تو انہیں راتوں کو خواب میں دیکھنا چھوڑ دو، بہن بنانے کا خیال چھوڑ دو۔ معلوم نہیں اس کی سمجھ میں میری بات آئی یا نہیں، لیکن وہ مڑ کر نہایت سعادت مندی سے سر ہلاتے ہوئے بولا، جی بہت اچھا، میں اپنی سی کوشش کروں گا۔ پہلے تو میں سمجھا شاید وہ میرے مشورے کے جواب میں میٹھا سا طنز کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن پھر اس کے چہرے پر حماقت دیکھ کر مجھے اپنا خیال مسترد کرنا پڑا۔ وہ طنز کرنا تو دور کی بات، شاید طنز کو سمجھنے کی صلاحیت سے بھی محروم تھا۔ ستارہ نے شاید جان چھڑانے کے لیے جلدی سے اس کی نوٹ بک میں آٹوگراف دے دیے، لیکن وہ محض آٹوگراف پر مطمئن نہیں ہوا۔ تقریباً گڑ گڑاتے ہوئے بولا، کوئی شعر بھی لکھ دیجیے۔ ستارہ زیر لب کچھ بڑبڑائی، تاہم اس نے یہ شعر لکھ دیا، ان کے پیچھے نہ چلو، ان کی تمنا نہ کرو، سائے پھر سائے ہیں، کچھ دیر میں ڈھل جائیں گے۔ شعر پڑھ کر نوجوان تڑپ اور پھڑک اٹھا۔ ہم چاہ رہے تھے کہ وہ جلد واپس چلا جائے، لیکن وہ بھی ہماری جان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اسے تڑپنے اور پھڑکنے سے فرصت ملی تو میری طرف متوجہ ہو گیا۔ ناک پر اینک درست کرتے ہوئے وہ ایک دم اچھل پڑا، ارے میں نے تو اب آپ کو پہچانا، آپ تو افضل چودھری صاحب ہیں، آپ تو بہت بڑے تاجر و صنعت کار ہیں۔ خوش قسمتی ہے کہ یہاں ایک ہی جگہ پر دو اتنی بڑی شخصیت سے ملاقات ہو گئی۔ مجھے کیسے جانتے ہو تم؟ میں نے اسے گھورا۔ وہ اپنے استحوانی ہاتھ ملتے ہوئے گڑبڑا کر بولا، آپ میرا مطلب ہے آپ کے بارے میں میرے ابا نے مجھے بتایا تھا۔ ہمارا بھی ایک چھوٹا موٹا کارخانہ تھا، پلاسٹک کے پائپ، ربڑ کے چپل بنانے کا۔ کارخانے تو اصل میں 4 ہیں لیکن چاروں جڑے ہوئے ہیں۔ پچھلے دنوں صنعت کاروں کی ایک میٹنگ میں ڈنر تھا، اس میں آپ بھی آئے ہوئے تھے، بہت بھیڑ تھی وہاں۔ ابا نے دور سے اشارہ کر کے آپ کے بارے میں بتایا تھا، بہت تعریفیں کر رہے تھے آپ کی۔ وہ بھی آپ سے ملنا چاہ رہے تھے، سوچ رہے تھے تعارف وغیرہ ہو جائے، لیکن کسی نے ہمیں آپ کے نزدیک نہیں آنے دیا۔ کیا انہیں کوئی کام تھا مجھ سے؟ میں نے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ نہیں، انہیں تو کوئی کام نہیں تھا، بس ویسے ہی۔ میں نے دانت نکالے، پھر قدرے شرمیلے لہجے میں بولا، لیکن مجھے آپ سے کام ہے، بہت ضروری مشورہ کرنا ہے میں نے آپ سے۔ کیسی خوش قسمتی بات ہے کہ آپ سے یہاں ملاقات ہو گئی۔ ہاں، میری شامت نے دعوت دی تھی جو میں یہاں چلا آیا، آئندہ کبھی ادھر کا رخ نہیں کروں گا۔ میں نے گہری سنجیدگی سے پھر ستارہ کی طرف دیکھتے ہوئے اضافہ کیا، بلکہ ان جیسی مشہور خاتون کے ساتھ تو بالکل ہی کہیں باہر نہیں نکلوں گا۔ ستارہ ہونٹ دانتوں میں دبائے مسکراہٹ ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اب میری حالت سے لطف اندوز ہوا۔ نوجوان نے گویا میری بات سنی ہی نہیں، وہ ایک کرسی کھینچے ہوئے اس پر بیٹھنے کی کوشش میں تھا۔ میں نے اسے کرسی کی طرف سے ہاتھ بڑھاتے ہوئے تو جلدی سے اس کے پشتے پر اس طرح بازو رکھ دیا کہ اسے یہ لگا کہ اس کے بس کی بات نہیں رہی۔ دوسری کرسی پر ستارہ نے اپنا بیگ رکھ دیا۔ نوجوان نے اس پر بھی ہمت نہیں ہاری، کھڑے کھڑے ہی مجھ سے ٹیڑھا میڑھا سا ہوتے ہوئے بولا، مجھے اپنے ابا کے بارے میں بات کرنا ہے۔ کیا وہ تمہارے ابا بن کر پچھتا رہے ہیں؟ میں نے ملامت سے پوچھا۔ حقیقت یہ تھی کہ مجھے اس نوجوان پر اب غصہ آنے لگا تھا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پبلک مقامات پر انسان کو اس قسم کے چغدوں سے پٹائی بھی نہیں لگا سکتا، خصوصاً جب کہ وہ ایک مشہور اداکارہ کے ساتھ ہو۔ اس نے ستارہ سے میری ملاقات کا لطف غارت کر دیا تھا۔ نہیں چودھری صاحب، یہ بات نہیں ہے۔ وہ خوفزدہ سی نظروں سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا، بات دراصل یہ ہے کہ میرے ابا جی جب میری طرح جوان تھے تو ربر کی چیزیں بنانے والی ایک چھوٹی سی فیکٹری میں کام کرتے تھے۔ امی بتاتی ہیں کہ وہ شروع سے ہی بہت کنجوس تھے، پائی جوڑ کر کسی طرح چھوٹا موٹا کام شروع کر کے رفتہ رفتہ کارخانے دار بن گئے، لیکن خوشحالی آنے کی آمد بھی ہمیشہ ہمارے گھر میں پیسے پر لڑائی ہوتی رہی۔ اب تو اللہ کے فضل سے ہمارا شمار ٹھیک ٹھاک لوگوں میں ہوتا ہے، لیکن اب بھی ابا کی کنجوسی پہلے سے بڑھ گئی ہے۔ ہم صرف 2 بھائی ہیں، دوسرا مجھ سے بھی چھوٹا ہے۔ ہم نے ان اسکولوں میں پڑھا ہے جن میں بچے ٹار پر بیٹھتے ہیں۔ اب بھی ابا سے 10 روپے مانگ لیں تو ہوتے ہیں تو جوتے سے پٹائی ہوتی ہے۔ بات پر وہ چیخنے لگتے ہیں، اوئے کھوتے دے پتر، میں نے دن رات خون پسینہ ایک کر کے اس لیے روپیہ نہیں کمایا کہ تم لٹاتے پھرو، بڑے عذاب میں ہیں زندگی ہماری۔ اس کی آواز بھر گئی اور آنکھوں میں باقاعدہ آنسو آ گئے۔ وہ چشمہ اتار کر آستین سے آنکھیں پوچھنے لگا۔ ایک لمحے کے لیے تو مجھے شک گزرا کہ وہ کسی قسم کا ڈرامہ تو نہیں کر رہا۔
کہیں وہ کسی خاص مقصد کے تحت تو ہمارے سر پر سوار نہیں ہو رہا، لیکن اس کی صورت دیکھتے ہوئے ایک بار پھر مجھے اپنا خیال مسترد کرنا پڑا۔ وہ کسی بھی مکاری اور منصوبہ سازی کا اہل نظر نہیں آتا تھا۔ وہ اپنے باپ کے بارے میں جو کچھ بتا رہا تھا وہ کوئی بعید از امکان باتیں نہیں تھیں۔ ایسے کردار کہیں نہ کہیں دیکھنے میں آتے ہیں۔ حد سے زیادہ کنجوس بھی ایک نفسیاتی بیماری ہے اور تقریباً لا علاج۔ اس قسم کے لوگوں کے کنبے پر اس کے عجیب اثرات مترتب ہوتے ہیں۔ کوئی بعید نہیں تھا کہ اس لڑکے کے ذہنی طور پر کچھ پسماندہ سا نظر آنے کی وجہ بھی اس کے باپ کا وہی رویہ رہا جو وہ بچپن سے دیکھتا چلا آ رہا ہے، سہتا چلا آ رہا ہے، اور باپ کو شاید یہ دیکھنے کی فرصت ہی نہیں ملی کہ اس کا بیٹا کس ذہنی حالت کے ساتھ پرورش پا رہا ہے۔ میرے دل میں اس کے لیے ہمدردی کی لہر ابھر آئی تھی۔ ستارہ کے چہرے سے ابھی تسمخر کے احساس غائب ہو گئے تھے، ساتھ ہی ہمارا سوپ پینے کا لطف بھی غارت ہو گیا تھا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ میں نے اب طنز کی ملاوٹ کے بغیر حقیقتاً ملامت سے پوچھا۔ وسیم احمد، وہ ناک پونچھتے ہوئے بولا۔ وسیم میاں، جب تمہارا باپ اتنا کنجوس ہے اور پیسوں کے لیے تمہارے گھر میں اتنی جو تم پہ امزار ہوتی ہے تو تم اس ریسٹورینٹ میں کیسے نظر آ رہے ہو؟ یہ کوئی عام چائنیز ریسٹورینٹ نہیں ہے، یہ تو اس کی نسبت بہت مہنگا ہے۔ جبکہ تمہارا باپ تو تمہیں کسی عام چائنیز میں بھی دیکھ لے تو شاید وہیں سے جوتے مارتا ہوا لے جائے کہ تم نے پیسے ضرور چرائے ہوں گے۔ میں نے بطور اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ کی بات بالکل صحیح ہے۔ وہ گویا میرے اندازے پر خوش ہوتے ہوئے بولا، ہم زیادہ سے زیادہ کسی تھڑے پر بیٹھ کے چائے پانی کا ایک شوق پورا کر سکتے ہیں، لیکن دراصل امی ہماری مدد کرتی ہیں۔ انہیں ابا سے روپے اینٹنے کے طریقے آ گئے ہیں، وہ کسی نہ کسی طرح کچھ مال کھینچ ہی لیتی ہیں۔ اس کے علاوہ ابا جو نقد رقم گھر میں چھپا کے رکھتے ہیں، امی اس میں سے بھی کسی نہ کسی طرح کچھ پار کر لیتی ہیں اور ہم دونوں بھائیوں کو دیتی رہتی ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ دوسرے خوشحال گھرانوں کے بچوں کی طرح ہمارا بھی اچھی جگہوں پر جانے، اٹھنے، بیٹھنے اور اچھی چیزیں استعمال کرنے کو جی چاہتا ہے۔ انہی کی مہربانی سے ہمارے پاس اکثر تھوڑی بہت رقم موجود رہتی ہے۔ اس نے اپنی ڈھیلی ڈھالی قمیض کی بڑی سی جیب سے چند نوٹ نکال کر مجھے دکھائے۔ ستارہ مسکرائی، پھر وہ اپنا وزن ایک ٹانگ سے دوسری ٹانگ پر منتقل کرتے ہوئے بولا، امی ہی کی وجہ سے میرے پاس ایک پرانی سی فوکس موجود ہے، ورنہ ابا تو کہتے ہیں کسی کباڑی سے موٹر سائیکل کا ڈھانچہ خرید لو اور بلال گنج سے پرزے خرید کر اس میں لگا لو۔ ساتھ ہی وہ اپنا زمانہ یاد دلاتے ہیں جب ان کے پاس سائیکل بھی نہیں تھی۔ انہوں نے مجھے اپنے ہی کارخانے میں نائٹ سپروائزر کے طور پر ملازم رکھا ہوا ہے۔ 800 روپے تنخواہ دیتے ہیں، جس سے میں کالج کی فیس دیتا ہوں اور پیٹرول کا خرچ پورا کرتا ہوں۔ دن میں کالج جاتا ہوں، شام کو سوتا ہوں، رات کو ڈیوٹی دیتا ہوں۔ ابا کہتے ہیں میں اس طرح محنت کروں گا، تنخواہ پر کام کروں گا تو مجھے لڑکپن سے ہی پیسہ کمانے کا سلیقہ آئے گا اور پیسے سے محبت پیدا ہوگی، محنت کی عادت بھی پڑے گی۔ بہت روشن خیالات ہیں ان کے۔ میں نے کہا، لیکن اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ تمہارا اور تمہارے باپ کا آپس کا معاملہ ہے، آپ انہیں اپنے طور پر کچھ سمجھائیے۔ میرا نام مت لیجیے گا کہ میں آپ سے ملا تھا یا میں نے ابا جی کی شکایتیں کی تھی۔ بس کسی بہانے سے ان کے کان میں بات ڈالیں کہ وہ کنجوسی چھوڑ دیں اور اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کیا کریں۔ وہ یہ تو پوچھیں گے کہ مجھے یہ سب باتیں کیسے معلوم ہوئیں؟ آپ کوئی بہانہ بنا دیجیے گا نا، آپ جیسے بڑے لوگ تو بہت عقل مند ہوتے ہیں۔ وہ گول گول آنکھیں گھماتے ہوئے بولا، نہیں، میں تو بالکل بھی عقل مند نہیں ہوں۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ پھر بالفرض میں نے کوئی بہانہ بنا بھی لیا تو وہ کہیں گے، مان نہ مان میں تیرا مہمان۔ بھائی تم کون ہو ہمارے گھریلو معاملات میں دخل دینے والے؟ تم کیوں اپنے عظیم ابا کے ہاتھوں اپنی طرح میری بھی بے عزتی کرانا چاہتے ہو؟ نہیں جی، وہ آپ کی بے عزتی کرنے کی جرت نہیں کر سکتے۔ وہ بڑے وثوق سے بولا، بڑے لوگوں کی تو وہ بڑی عزت کرتے ہیں، بہت ڈرتے ہیں ان سے۔ اس روز ڈنر میں بھی ان کے آپ کے قریب جانے کی جرت نہیں ہو رہی تھی۔ دور دور سے ہی کہے جا رہے تھے، بہت بڑے آدمی ہیں، بہت بڑے آدمی ہیں۔ وہ تو فون پر بھی آپ کا نام سننے ہی اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ اچھا، میں ان سے بات کروں گا، تم اپنا کارڈ مجھے دے جاؤ۔ میں نے بادل ناخواستہ کہا، کارڈ کہاں ہے جی میرے پاس؟ ابا جی ایسی فضول خرچیاں کہاں برداشت کر سکتے ہیں؟ میں آپ کو کاغذ پر ابا جی کا فون نمبر لکھ دیتا ہوں۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنی ڈائری سے ایک ورق پھاڑ کر اس پر فون نمبر لکھ کر میرے سامنے رکھ دیا۔ اس کا دل رکھنے کے لیے میں نے اسے طے کر کے ایش ٹرے کے نیچے اس کا ایک کونا دبا دیا۔ وہ گویا طمانینت کی گہری سانس لے کر بولا، چلیں، کچھ امید تو پیدا ہوئی ہے۔ واقعی بڑے لوگ دل کے بھی بڑے ہوتے ہیں۔ میں اپنا یہ مسئلہ لے کر کئی لوگوں کے پاس گیا جو ابا سے زیادہ بڑے کارخانے دار اور زیادہ دولت مند لوگ ہیں، جن سے ابا معروب ہو سکتے تھے، مگر کسی نے میری بات ہی نہیں سنی۔ ہر ایک نے مجھے ہنس کر ٹال دیا۔ آپ پہلے آدمی ہیں جس نے توجہ سے میری بات سنی ہے۔ پھر وہ طمانینت کی اس سے بھی لمبی سانس لے کر بولا، یہ تو تھا میرا پرانا اور لمبا مسئلہ، اب آپ کو اپنا نیا اور ذرا چھوٹا مسئلہ بتاتا ہوں۔ اف میرے خدا، ابھی دوسرا مسئلہ بھی باقی ہے۔ بے اختیار میرے منہ سے نکلا اور بات گویا اب میری برداشت سے باہر ہو گئی تھی۔ میں نے غیر اعدادی سے انداز میں اس کی سوکھی سی کلائی پکڑ کر اس کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ گول گول سی آنکھ پھیل کر بالکل ہی گول ہو گئی تھی۔ چہرے پر اذیت کے کچھ ایسے آثار ابھر آئے تھے جیسے اس کی کلائی کی ہڈی ٹوٹنے کے قریب ہو اور کوئی نہیں تھا کہ ٹوٹ ہی جاتی۔ میں نے دبے دبے غصے کے تحت اس کلائی کچھ زیادہ ہی زور سے پکڑی تھی۔ میں نے اس کی کلائی چھوڑ دی اور اپنا وزٹنگ کارڈ نکال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ رکھ لو، پھر کسی وقت اپائنٹمنٹ لے کر میرے پاس آنا۔ میں اطمینان سے تمہارا دوسرا، تیسرا، چوتھا، حتیٰ کہ آخری مسئلہ بھی سنوں گا اور تمہاری کچھ مدد کرنے کی کوشش کروں گا۔ بہت بہتر جی۔ وہ کارڈ لے کر کلائی سہلاتے ہوئے بولا،
جو جی آپ سن لیتے تو بڑی مہربانی ہوتی، مختصر سی بات تھی۔ میں نے ایک بار پھر اس کی کلائی کی طرف ہاتھ بڑھایا، وہ پیچھے ہٹ گیا اور جلدی سے بولا ٹھیک ہے، پھر کسی وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ اگر کارخانے میں تمہاری رات کی ڈیوٹی ہوتی تو تمہیں اس وقت کسی نے کھلا چھوڑا ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ آج میرا ڈے آف ہے، میرا مطلب ہے میری نائٹ آف ہے، آج میں عیاشی پر نکلا ہوا ہوں۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ دوسروں کی تفریح کا بیڑا غرق کرنا بھی شاید تمہاری عیاشی میں شامل ہے؟ میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ جی نہیں، آپ شاید برا منا گئے۔ وہ گڑبڑا گیا اور جلدی سے الٹے قدموں کھسکتے ہوئے بولا، میں پھر کبھی آپ سے وقت لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ اس کے آنے قدموں چلنے کی کوشش میں پارٹیشن گرتے گرتے بچا۔ اس نے اسے سنبھالا تو خود گرتے گرتے بچا۔ آخر کار وہ اپنی میز کی طرف چلا گیا اور ہماری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میں نے ستارہ کی طرف دیکھا، وہ دونوں ہاتھوں سے آدھا چہرہ چھپائے بے آواز طریقے سے ہنس رہی تھی۔ ہنسی اس کی آنکھوں سے بھی چھلک پڑ رہی تھی۔ تمہیں ہنسی آ رہی ہے؟ میں نے گھٹی گھٹی آواز میں پوچھا۔ میری تو زندگی ہی عجیب و غریب کرداروں میں گزر رہی ہے۔ اور اب چہرے سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے بولی، اب بھی کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی عجیب کردار ٹکراتا ہی رہتا ہے۔ اب میں نے ان سے محظوظ ہونا سیکھ لیا ہے۔ ویسے اس بیچارے پر تو مجھے ترس آ رہا تھا۔ بعض لوگ کچھ تو قدرتی طور پر ہی قابل رحم ہوتے ہیں اور کچھ انہیں ماحول، حالات یا ماں باپ کے نفسیاتی رویہ مزید رحم بنا دیتی ہیں۔ ترس تو مجھے بھی آ رہا تھا، میں نے تسلیم کیا۔ لیکن بتاؤ، اب ہم جیسے غیر متعلق انسان اس قسم کے بے سروپا مسائل میں ایسے گھس جائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ ہم کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ وہ طویل سانس لے کر سر جھکا کر رہ گئی۔ سوپ ٹھنڈا ہو گیا تھا، ہم نے دوسرا منگایا۔ پھر اپنی باتوں میں مگن ہو کر ہم نے یہ لطف اندوز ہونے کی کوشش کی۔ ستارہ بہت کم کھاتی تھی، اپنے فگر کی بہت فکر کرنے والی تھی۔ وہ انڈسٹری میں چند سال بعد ہی دوسری کئی ہیروئنز کی طرح بھاری بھرکم ہونی نہیں چاہتی تھی، اس لیے ابھی سے محتاط ہو کر چل رہی تھی۔ حیران تھا کہ ان پڑھ ہونے کے باوجود اسے سب باتوں کا کیسے پتہ چل گیا تھا۔ وہ زیادہ تر کم کھانے سے کچھ بگڑتا یا سنورتا نہیں تھا۔ میں بے فکر ہو کر کھاتا تھا، خصوصاً چائنیز کھانے، چونکہ ان میں کچھ بھی نہیں ہوتا، اس لیے ان پر تو میں کچھ زیادہ ہی ہاتھ صاف کرتا ہوں۔ تاہم مجھے عادی بسیار خور نہیں کہا جا سکتا تھا۔ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ میں پورے دن کچھ نہیں کھاتا تھا۔ کھانے میں چینی کعوے کا دور چلا۔ کچھ دیر پہلے لوگوں کی بھیڑ بھاڑ اور پھر وسیم کی آمد سے جو بدمزگی پیدا ہوئی وہ رفتہ رفتہ دور ہوتی گئی۔ ہم جب ریسٹورانٹ سے نکلے تو کوئی ترنگ والی چیز پہ بغیر ترنگ میں تھے۔ ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ہم باہر آئے تو وسیم احمد دروازے پر موجود تھا، شاید ہمارے ہی انتظار میں سردی میں سکڑ رہا تھا۔ وہ ستارہ کی طرف دیکھ کر گڑ گڑانے کے انداز میں بولا، تو پھر آپ میری بہن بن گئی؟ بالکل۔ ستارہ شال لپیٹے ہوئے جلدی سے بولی، آپ مجھے اپنا فون نمبر دے دیجئے، میں آپ کو فون پر اپنے بات سے آگاہ کروں گا۔ وہ طویل و عریض پارکنگ لاٹ میں ساتھ چلتے ہوئے منمنایا، میں ابھی ذرا غریب ہیروئن ہوں، ابھی میرے ہاں فون نہیں۔ ستارہ نے تیزی سے قدم بڑھاتے ہوئے کہا، آپ مجھے اپنا ایڈریس ہی بتا دیجئے، میں آپ کو پابندی سے خط لکھا کروں گا۔ ستارہ نے اسے ایک اسٹوڈیو کا نام بتاتے ہوئے کہا، اس کی معرفت تم مجھے خط لکھ سکتے ہو، مجھے فوراً مل جائے گا۔ مکان تو کرائے کا ہے، کیا بھروسہ کل بدل لوں؟ بہت بہتر۔ وسیم خوش ہو گیا اور میری طرف دیکھ کر سٹ پٹا کر جلدی سے دوسری طرف کو بڑھ گیا۔ ادھر شاید اندھیرے میں کہیں اس کی کار کھڑی تھی۔ میں نے ستارہ کو گاڑی میں بٹھاتے ہی اتنی تیزی سے وہاں سے گاڑی نکالی کہ باؤنڈری کے گیٹ پر کھڑا ہوا چوکیدار بھی اچھل کر ایک طرف کو ہٹ گیا۔ مجھے شاید نشے میں دھت کوئی مجھے ایسے سمجھا کہ میں جیسے نشے میں دھت پڑا ہوں، ایسے سمجھا۔ ستارہ بے اختیار ہنستے ہوئے بولی، تم تو اس طرح ڈر کر بھاگ رہے جیسے تمہارے پیچھے کوئی بھوت لگ گیا ہو۔ اگر میرے پیچھے بھوت لگا ہوتا تب بھی میں اس طرح نہ بھاگتا۔ میں نے اس کی غلط فہمی دور کی۔ وسیم کے روپ میں ہمارے پیچھے بھوت سے بڑی کوئی چیز لگ گئی ہے۔ وہ ہنستے ہنستے مجھ پر تقریباً ڈھیر ہو گئی اور میں وسیم کو بالکل بھول گیا۔ ستارہ کے گھر پہنچ کر تو میں ستارہ کے سوا دنیا کی ہر چیز کو بھول گیا۔ 2 گھنٹے بعد جب میں اس کے ہاں سے نکلا تو رات آدھی سے زیادہ بیت چکی تھی۔ اپنے رگوں پہ میں اس کے وجود کا نشہ اور اپنے ہر مسام جام میں اس کے سانسوں کی مہک لیے میں اپنے آپ پہ مگن چلا جا رہا تھا کہ ایک کشادہ مگر ویران گلی میں مڑتے ہی مجھے اچانک گاڑی روکنی پڑی۔ گلی میں روشنی کم ہی تھی، لیکن اگلے موڑ پر 2 سائے ایک دوسرے سے الجھتے مجھے آسانی سے نظر آ رہے تھے۔ ایک لہیم شہیم مرد تھا اور ایک دوسری سر و قد لڑکی، جس کے خد و خال اتنی کم روشنی میں اتنی دور سے بھی بے حد دلکش دکھائی دے رہے تھے۔ ایک گاڑی بھی قریب ہی کھڑی تھی جس کے دونوں اگلے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ میں نے مرد کو لڑکی سے کوئی چوکور سی سیاہ چیز چھینتے دیکھا تھا، شاید وہ کوئی بریف کیس تھا۔ لڑکی اسے واپس لینے کے لیے اسے الجھ رہی تھی۔ مرد نے بے دردی سے اسے گھونسے، تھپڑ اور لاتیں مارنی شروع کی۔ لڑکی خاصی مشاقی اور مہارت سے ان سے بچ رہی تھی اور ساتھ ہی وہ بریف کیس مرد سے واپس لینے کی کوشش بھی جاری رکھے ہوئے تھی، لیکن اس کوشش کے دوران کچھ گھونسے، تھپڑ اور لاتیں اسے پڑ گئیں۔ وہ دوہری ہو گئی اور پھر زمین پر گر گئی۔ اس وقت تک میں گاڑی سے اتر کے ان کے پاس پہنچ چکا تھا۔ مرد دوڑ کر گاڑی میں بیٹھنے ہی لگا تھا۔ خبردار، ٹھہرو ورنہ گولی مار دوں گا۔ میں نے پسٹل نکالتے ہوئے للکارا، لیکن میں دیکھ نہیں سکا کہ اس کے ہاتھ میں اب ریوالور تھا۔ گاڑی کی طرف لبکتے وقت وہ جیب سے ریوالور نکال چکا تھا اور اس نے فائر کرنے میں ذرا بھی تامل نہیں کیا۔ میری خوش قسمتی تھی کہ اس وقت میں غیر عارضی طور پر ایک لمحے کے لیے جھک گیا تھا۔ گولی میرے بالوں کو چھوتی ہوئی گزر گئی
تب میں نے یہ بھی جاننا ضروری نہ سمجھا کہ وہ کون تھا اور معاملہ کیا تھا۔ میں نے بھی عین اس کے سینے پر گولی چلا دی، لیکن اس نے حیرت انگیز طور پر گولی کا رخ اندازہ کرتے ہوئے بروقت وہ بریف کیس نما چیز اپنے سینے پر رکھ لی، اسے ڈھال بنا لیا۔ وہ واقعی بڑی عمدہ ڈھال ثابت ہوئی۔ شاید وہ ٹھوس دھات کی بہت موٹی چادر کا ڈبہ تھا، یا شاید دھات کا کوئی ٹھوس ٹکڑا ہی تھا۔ گولی کے دھات سے ٹکرانے کی واضح آواز میں نے سنی، چنگاریاں اڑی اور گولی نہ جانے کس سمت کو پھسل گئی۔ اس وقت تک میں گاڑی کے عین قریب پہنچ چکا تھا۔ وہ شخص گاڑی میں بیٹھ رہا تھا۔ میں نے اسے گریبان سے پکڑ کر کھینچ کر نیچے ہاتھ بڑھایا۔ میں نے اسے اب ہلاک یا زخمی کرنے کا ارادہ بدل دیا تھا۔ میں چاہ رہا تھا کہ وہ زندہ صحیح سلامت میرے ہاتھ آ جائے، لیکن عین اسی لمحے اس نے پوری قوت سے گاڑی کا دروازہ بند کیا۔ میرا ہاتھ دروازے میں آ گیا۔ تکلیف سے میری چیخ نکل گئی، جو در حقیقت ہلکی سی چیخ تھی جسے میں نے دبا لیا تھا۔ میں نے ہاتھ کھینچا تو دروازہ فوراً ہی بند ہو گیا۔ گاڑی کا انجن سٹارٹ تھا۔ ستم بلائے ستم یہ کہ گاڑی کو جھٹکا لگا تو سڑک کے ٹوٹے پتھروں پر میرا پاؤں پھسل گیا۔ اسی وقت گاڑی میرے جسم سے رگڑ کھاتی آگے بڑھ چکی تھی۔ میں گرا تو وہی ہاتھ جو گاڑی کے دروازے میں آیا تھا گاڑی کے پچھلے چرچراتے ٹائر کے تلے بھی آ گیا۔ پہیہ اس پر سے گزر گیا۔ آج بیچارے اس ہاتھ کی شامت ہی آ گئی تھی۔ میں نے آخری کوشش کے طور پر بغیر کسی اندازے کے 3 فائر کیے۔ گاڑی کا شیشہ ٹوٹنے کی آواز آئی، مگر وہ رکی نہیں، تیزی سے آگے بڑھتی چلی گئی اور موڑ عبور کر گئی۔ موڑ پر اس کے ٹائروں کی رگڑ سے ہوا میں ربڑ جلنے کی بو محسوس ہوئی۔ اس لمحے ایک سفید کار کو میں نے اس کی رفتار سے اسی انداز میں اس کے پیچھے غائب ہوتے دیکھا اور اطمینان کی سانس لی۔ ٹونی آج اکیلا ہی گاڑی میں میرے پیچھے تھا۔ شبیر شیخ کو میں نے ہی 2-3 ضروری کاموں کے سلسلے میں بھیجا ہوا تھا۔ ٹونی اس وقت اس شخص کے تعاقب میں روانہ ہو چکا تھا جو گاڑی میں بیٹھ کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ مجھے خود آج اپنے آپ پہ حیرت ہو رہی تھی۔ میں آج اپنی روایتی پھرتی اور چابک دستی کا مظاہرہ نہیں کر سکا تھا، ورنہ وہ شخص نکل کر نہیں جا سکتا تھا۔ شاید یہ سب کچھ اتنی اچانک اور اتنے غیر متوقع طور پر میرے سامنے آ گیا تھا کہ میری قوت فیصلہ صحیح طور پر ہر سمت میں کام نہیں کر سکی، یا پھر شاید اس وقت میرے اعصاب اور حواس مکمل طور پر بیدار نہیں تھے۔ ان پر کوئی خفیف سا سرور طاری تھا۔ میرے ہاتھ میں اٹھنے والی درد کی لہریں پورے بازو میں بلکہ کندھے تک پھیل چکی تھیں۔ سارا سرور ہو گیا تھا اور حواس نہ صرف بیدار ہو چکے تھے بلکہ زور و شور سے فریاد کر رہے تھے۔ میں نے اٹھ کر کپڑے جھاڑے اور ہاتھ کو ہلا کر مٹھی بند کر کے اور کھول کے دیکھا۔ کوئی ہڈی ٹوٹی نہیں تھی، خاصی ڈھیٹ ہڈیاں تھیں۔ پسٹل جیب میں رکھ کے میں لڑکی کی طرف متوجہ ہوا تو یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ اٹھ کر تیز تیز قدموں سے ایک طرف کو چل دی تھی، یعنی جس کے لیے ہم نے جان کو پریشانی میں ڈالا تھا، اس نے شکریہ ادا کرنا تو درکنار، مڑ کر یہ دیکھنے کی نہیں کی تھی کہ دخل در معقولات کرنے والا احمق زندہ ہے یا مر گیا۔ میں اس کے پیچھے لپکا تو اس نے باقاعدہ دوڑنا شروع کر دیا۔ اسی طرف کو جا رہی تھی جدھر میں نے اپنی گاڑی تھی۔ ایک چھلانگ لگا کر میں نے اس کا بازو پکڑ لیا اور اپنی طرف گھمایا۔ میرا برہمی سے کچھ کہنے کا ارادہ تھا، لیکن اسے دیکھ کر الفاظ میرے منہ میں رہ گئے۔ اس کے رخساروں پر آنسو بہہ رہے تھے، پیشانی پر ہلکا سا نیل نمودار ہو چکا تھا، غالباً گھونسے کی ضرب سے ہڈی پر ابھار سا پیدا ہونے لگا تھا۔ کچھ شاید دوسری چوٹوں کا تھا کہ وہ ہچکیاں سی لے رہی تھی۔ مجھے اس پر ترس آ گیا۔ ڈانٹنے کے بجائے میں نے ملامت سے پوچھا، کون تھا وہ تمہارا؟ کیا چھین کر بھاگا تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ وہ سسکیاں لینے کے انداز میں اس کی اپنی چیز تھی، مجھے دینے کے بعد واپس مانگ رہا تھا۔ میں واپس دینا نہیں چاہتی تھی۔ وہ بلا شبہ ایک نہایت خوبصورت لڑکی تھی، بہت ہی خوبصورت میکسی اور بچوں جیسے ہلکے پھلکے رنگ برنگے جوتے پہنے تھے۔ اس کے خد و خال نہایت ہی پرکشش تھے، لگتا تھا کہ خاص قسم کی ورزش کرتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک گلابی ڈورے تھے، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ آنکھوں کی نظر میں مجھے شناسا محسوس ہوئی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ اسے میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، لیکن ان کی آنکھوں میں پرمانوسیت سی مجھے الجھن میں ڈال دیا تھا۔ کیا چیز تھی وہ؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکنے ہوئے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، کوئی خاص چیز نہیں تھی۔ وہ نظر چراتے ہوئے وہ اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، بڑی مہربانی کہ تم میری مدد کو آئے، لیکن اب تم جاؤ، خاص بات نہیں تھی، ہمارا آپس کا معاملہ تھا، وہ کوئی اجنبی نہیں تھا، میرا جاننے والا تھا۔ میں نے پوچھا وہ کیا چیز تھی؟ میں نے سخت لہجے اور اس کے بازو پر گرفت سخت کر دی۔ وہ کرا اٹھی۔ کچھ زیورات تھے۔ وہ جلدی سے بولی، میں کہہ رہی ہوں چلے جاؤ، بس اب بات ختم ہوگی۔ بقول اس کے بعد ختم ہو گئی، لیکن وہ خوف زدہ سے ادھر ادھر دیکھے جا رہی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں، زیورات کے لیے عورت سر دھڑ کی بازی لگا سکتی ہے، لیکن میرا دل نہیں مان رہا تھا۔ کس ڈبے میں زیورات تھے؟ کچھ دیر پہلے کشمکش ہو رہی تھی۔ زیورات عموماً اس قسم کے اور آہنی ڈبوں میں نہیں رکھے جاتے۔ بحث کا موقع نہیں تھا۔ میں نے گاڑی کی طرف اشارہ کیا، آؤ میں تمہیں تمہارے گھر پہنچا دوں۔ نہیں، میں چلی جاؤں گی، میرا گھر یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے۔ وہ پہلے سے زیادہ خوف زدہ لہجے میں جلدی سے بولی، پلیز چلے جاؤ۔ خوف زدہ بھی تھی، اس کے باوجود تنہا گھر جانا چاہتی تھی۔ یہ بھی ہو سکتا تھا، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ لڑکی کس صورتحال میں پھنسی ہوتی ہے، کوئی مددگار بن جائے لیکن بعد میں وہی بلیک میل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس لحاظ سے لڑکی کا خوف بجا بھی ہو سکتا ہے، لیکن یکدم مجھے ایسا محسوس ہوا کہ یہ بات نہیں تھی۔ لڑکی اپنے لیے نہیں، شاید میرے لیے پریشان تھی۔ وہ استہزائیہ سی نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، یقین کریں کوئی خاص بات نہیں ہے، ایک نجی سا جھگڑا تھا، ٹھیک ہو جائے گا، پلیز تم جاؤ۔ وہ اسے بھیجنے پر تلی ہوئی تھی۔
دفعتاً میں نے اس کی آنکھیں یہاں دیکھیں۔ میں تیزی سے گھوما لیکن مجھے تاخیر ہو چکی تھی۔ عقب میں ایک تاریک کوٹھی کے سامنے جھاڑ جھنکار پھیلی ہوئی باڑ تھی۔ یہ باڑ دور تک پھیلی ہوئی تھی اور 2-3 کوٹھیوں کے سامنے مختصر سا بیرونی لان کسی زمانے میں ایسے تھا جیسے باڑ کی 4 دیواری میں محفوظ ہو کیا گیا ہوگا، لیکن نہ جانے سب سے کچھ بے پرواہی سے چھوڑ دیا گیا تھا۔ تینوں ہی کے سامنے جھاڑ جھنکار سے پھیل گیا تھا اور باڑ کے عقب سے گویا کسی چیتے نے مجھ پر چھلانگ لگائی۔ تھا تو وہ انسان ہی، لیکن گولی کی رفتار سے آیا تھا۔ میں صرف ایسے ہی جھپٹا، اس طرف میں ایسے پیچھے ہوا کہ دیکھ نہ سکا۔ میں شاید اسے جھکائی دے جاتا، لیکن اس کے ہاتھ میں کوئی لمبی سی چیز تھی۔ اس کی زد میں نہ بچ نہ سکا اور کن پٹی پر ہتھوڑا سا پڑا۔ وہ یقیناً وزنی چیز تھی اور بڑی قوت سے ماری گئی تھی، لیکن مجھے آواز جو میں نے سنی تھی وہ شاید کسی قسم کے سائرن کی تھی۔ یہی محسوس ہوا کہ شاید وہ میری زندگی کی آخری آواز۔ میرا خیال یہی تھا کہ میری کھوپڑی کے پرخچے اڑ چکے ہیں۔ اگلے ہی لمحے میرے ہر چیز سے بے نیاز ہو گیا تھا۔ میری آنکھ کچھ اس طرح کھلی جیسے میرے بوٹے کسی بھاری کی چیز سے بنے ہوئے تھے۔ پہلا احساس یہی ہوا کہ شاید میں اپنی جگہ پر نہیں ہوں۔ جگہ کچھ زیادہ کشادہ نہیں تھی، میرا جسم کچھ پھنسا تھا۔ پھر مفلوج حواس میں دھیرے دھیرے کہیں درد کا احساس بیدار ہوا، لیکن یہ بھی صحیح طور پر پتہ نہیں چل رہا تھا کہ درد تھا کہاں۔ پھر احساس ہوا قبر خاصی گدیلی سی تھی اور میرا سر بھی کسی گرم و گداز تکیے پر تھا۔ میں نے گرد و پیش کو محسوس کرنے کے لیے ہاتھ ادھر ادھر گھمایا۔ ارد گرد بیشتر چیزیں نرم ملائم ہی تھیں۔ محسوسات نہایت آہستگی سے کچھ اس طرح بیدار ہو رہے تھے جیسے کسی انتہا زنگ آلود مشینری کو تیل دے کر اسٹارٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو۔ پھر کسی کی گرم سانس میری پیشانی سے ٹکرائی۔ خوبصورت بالوں کے حلقے میں گھرا ہوا ایک چہرہ مجھ پر جھکا ہوا تھا۔ ان شناسہ آنکھوں میں بے پناہ تشویش تھی۔ مجھے احساس ہوا کہ وہ قبر نہیں ہو سکتی تھی۔ قبر میں ایسی گداز چیزیں نہیں پائی جا سکتیں اور اس لڑکی کو منکر نکیر بھی قرار نہیں دیا جا سکتا تھا۔ وہ تو وہی تھی جس کی وجہ سے مجھ پر آج کی رات بھاری گزری تھی۔ اپنے سر میں ابھرتی ہوئی دمک اور ارد گرد پھیلے ہوئے ملکج اندھیرے سے میں کچھ مانوس ہوا تو اندازہ ہوا کہ میں اپنی ہی کار کی عقبی سیٹ پر لیٹا ہوا تھا اور میرا سر اس لڑکی کی گود میں تھا۔ تم ٹھیک تو ہو؟ لڑکی کی آواز مجھے دور سے آتی محسوس ہوئی۔ ہاں، میں نے جواب دیا اور سر کو دائیں بائیں جھٹک کر اپنی دانش میں سر کا بوجھل پن کم کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ بڑی غلطی ثابت ہوئی۔ میں نے گویا درد کے ہیڈ کوارٹرز کو چھیڑ دیا تھا۔ ٹیسز سر سے پورے جسم میں بکھر گئیں۔ میں نے سانس روک کر یوگا کی تدبیر سے انہیں کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ پھر لڑکی کی مدد سے اٹھ کر بیٹھ گیا تو میں نے اپنے آپ کو بہتر محسوس کیا۔ سر ٹٹول کر دیکھا تو کن پٹی سے ذرا اوپر ایک گھمڑ محسوس ہوا۔ کچھ خون بھی نکلا تھا۔ بالوں پر چپچپاہٹ تھی۔ یہ بھی اچھا ہی تھا، وہ سر کی چوٹ زیادہ بری ثابت ہوتی ہے جس میں خون نہ نکلے۔ میں نے کار کی کھڑکی سے باہر دیکھا تو اندازہ ہوا کہ ہم وہاں نہیں تھے جہاں میں بے ہوش ہوا تھا۔ گاڑی وہاں سے کم از کم 1 میل دور ایک سروس روڈ پر درختوں کے عقب میں کھڑی تھی۔ ہم یہاں کیسے پہنچ گئے؟ میں نے پوچھا۔ میں لائی ہوں، اس نے سرگوشی سے انداز میں کہا۔ اس کے چہرے سے ابھی تک خوف کے سائے چھٹے نہیں تھے اور یہ سائے اس کے معصوم چہرے پر اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ کس طرح؟ میں نے پوچھا۔ کس طرح؟ اس نے یوں میرے الفاظ دہرائے گویا میرا سوال اس کے نزدیک نہایت غیر ضروری بلکہ شاید احمقانہ رہا ہو۔ میں نے تمہیں کھینچ کر بڑی مشکل سے گاڑی میں ڈالا اور ڈرائیو کر کے یہاں لے آئی۔ یہ جگہ مجھے کچھ محفوظ نظر آئی تھی تو یہاں رک کر تمہیں ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگی۔ کافی دیر سے میں یہ کوشش کر رہی تھی۔ اگر اس لڑکی نے مجھے بے ہوشی کی حالت میں کھینچ کر گاڑی میں ڈال لیا تھا تو یقیناً اس نرم و نازک سراپا میں بہت سی طاقتیں چھپی ہوئی تھیں، لیکن جس شخص نے مجھے بے ہوش کیا تھا اس نے تمہیں اتنی آسانی سے کیسے آنے دیا؟ میں نے پوچھا۔ فی الحال میں نے صرف سوالات کرنا ہی مناسب سمجھا تھا۔ اس کے جوابات پر شک و شبے کا اظہار کرنے کا میرا ابھی کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس شخص کو فوراً ہی وہاں سے بھاگنا پڑا تھا کیونکہ پولیس کی گاڑی کا سائرن بھی سنائی دینے لگا تھا اور چوکیدار یا پھر شاید پیدل گشت کرنے والے پولیس والوں کی سیٹیاں بھی سنائی دینے لگی تھی۔ میں نے بھی وہاں سے اسی لیے جلد نکل جانا بہتر سمجھا کہ میں پولیس کے چکروں میں نہیں پڑنا چاہتی تھی، لیکن تمہیں بھی وہاں بے ہوش پڑا چھوڑ کر آنے کو میرا دل نہیں مانا۔ حالانکہ پولیس اگر تمہیں اٹھاتی تو شاید ہاسپٹل لے جاتی، جو تمہارے حق میں بہتر ہوتا۔ نہیں، میں نے ایک ٹک کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے دیکھا جہاں میری آنکھ کھلی وہ جگہ زیادہ بہتر تھی۔ اس کی آنکھوں میں حیا کی لہر ابھری لیکن چہرے پر کوئی خاص تغیر نہ آیا۔ میں نے پوچھا، وہ شخص کون تھا؟ مجھے کیا معلوم، وہ تیزی سے بولی۔ کیا وہ اس شخص کا دوست تھا جو تمہیں مار رہا تھا؟ میں کیا کہہ سکتی ہوں، مجھ سے نظر نہیں ملا رہی تھی۔ ویسے بھلا اس کی مجھ سے کیا دشمنی تھی جو وہ یکدم اندھیرے سے نکل کر میری کھوپڑی توڑنے پر تل گیا تھا؟ میں نے کہا۔ اس سلسلے میں بھی میں بھلا کیا کہہ سکتی ہوں؟ وہ بے چارگی سے بولی۔ اچھا، وہ کس قسم کا آدمی تھا؟ اس سلسلے میں بھی تم کچھ کہہ سکتی ہو یا نہیں؟ میں نے دریافت کیا۔ میں اس کا چہرہ نہیں دے سکی۔ وہ بولی، وہاں روشنی کوئی خاص نہیں تھی اور پھر وہ بے پناہ پھرتیلا تھا۔ چھلاوے کی طرح آیا اور تمہیں بے ہوش کر کے چھلاوے کی طرح غائب ہو گیا۔ وہ کچھ بتانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کا ہاتھ آہستہ آہستہ دروازے کے ہینڈل کی طرف کھسک رہا تھا۔ میں نے اسے روکنے کی کوشش کی نہیں بلکہ اپنے مضروب ہاتھ کو دیکھنے لگا۔ وہ کافی سوچ چکا تھا۔ کیا ہوا تمہارے ہاتھ کو؟
وہ دفعتاً تشویش سے بولی۔ حیرت کی بات تھی کہ اس کے لہجے میں میرے لیے ہمدردی اور اپنائیت تھی، لیکن وہ مجھے کچھ بتانے کے لیے تیار نہ تھی۔ انسان اگر کسی کے لیے اپنائیت محسوس کرتا ہے، اس سے اظہار ہمدردی یا اس کی ہمدردی کا طلبکار ہوتا ہے، تو اسے اپنے مصائب کے بارے میں بتانے سے اتنا سخت پرہیز بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہاتھ پہلے تمہارے اس مہربان کی گاڑی کے دروازے پر آیا، پھر پہیے کے نیچے آ گیا، میں نے بتایا۔ اوہو میرے خدا! اس نے تحسس زدہ آنکھوں سے دیکھا اور فوراً میرے متروم ہاتھ کو دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ اس کے ہاتھوں کا لمس واقعی تکلیف تھا۔ وہ ہاتھ لیتے ہوئے بولی، کوئی ہڈی نہ ٹوٹ گئی ہو؟ نہیں، ہڈیاں سلامت ہیں، میں نے کہا۔ ایکس رے کے بغیر تم اتنے وثوق سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ درد سب سے بڑا ایکس رے ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہڈی ٹوٹنے کو تو درد ہی کچھ اور طرح کا ہوتا ہے۔ تم یا تو بہت خوش قسمت ہو یا بہت سخت جان ہو۔ وہ بولی، دونوں ہی باتیں درست ہیں، میں نے جواب دیا۔ اپنے آپ کو کوئی کافی بہتر محسوس کر رہا ہے۔ اس شخص نے تمہارے سر پر رائفل سے وار کیا تھا، ایک طرف سے لاٹھی کی طرح پکڑ کر گھما کر پوری قوت سے تھا۔ وہ بولی، میں تو سمجھ رہی تھی کہ تمہاری کھوپڑی کے ٹکڑے ہو گئے ہوں گے، لیکن شاید وار اچھٹتا ہوا پڑا یا پھر تمہاری کھوپڑی ہی کوئی اتنی مضبوط تھی۔ دونوں ہی باتیں درست ہیں، میں نے ایک بار پھر کہا۔ اس کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ نمودار ہوئی اور وہ معدوم ہو گئی۔ وہ تیزی سے دروازہ کھول کر اترتے ہوئے، میں اب چلتی ہوں۔ بلی کی طرح بے آواز قدموں سے وہ درختوں کے سائے میں چلی جا رہی تھی۔ میں اتر کے اس کے پیچھے لپکا تو سر میں سخت درد ہوا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا گہرا ہونے لگا۔ میں نے پرواہ نہیں کی۔ اس نے دوڑنے کی کوشش کی، مگر میں نے ہاتھ جلدی سے اس کا بازو پکڑ لیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ میں نے پوچھا۔ گھر، اس نے جواب دیا۔ تمہیں پیدل چلنے کا اتنا شوق کیوں ہے؟ میں چھوڑ دیتا ہوں، میں نے کہا۔ مجھے نہیں جانا تمہاری گاڑی میں، تمہارے ساتھ گویا پھٹ پڑی۔ تمہارا میرا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ جو ہونا ہے ہو چکا، اب تم مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ مجھ سے اگر اتنا ہی گریز کرنا تھا تو تم نے مجھے چھوڑ کیوں نہیں دیا؟ مجھے بے ہوش چھوڑ کر چلی گئی ہوتی۔ میں نے کہا، ہاں، مجھ سے بس یہی بڑی غلطی ہوئی ہے کہ میں نے ایسا نہیں۔ وہ تلخ لہجے میں بولی، اس غلطی کے لیے میں تہہ دل سے تمہارا شکر گزار ہوں۔ اب غلطی کر ہی چکی ہے تو اسے ذرا اور نبھا لو۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ میں نے اسے پیچھے کھینچا۔ گرفت ایسی تھی کہ وہ بازو میں بھاگ نہیں سکتی تھی۔ وہ مرتعش لہجے میں بولی، میں اتنی مصیبت سے تمہیں وہاں سے اس لیے اٹھا کر نہیں لائی تھی کہ مجھے تم سے بہت ہمدردی ہے، تو بس یہی چاہتی تھی کہ تم پولیس کی تحویل میں نہ جاؤ اور یوں ہو کہ میرے بارے میں کچھ نہ بتاؤ۔ کیوں ڈرتی ہو تم پولیس سے؟ کوئی جرم کیا ہے تم نے؟ رات کے پچھلے پہر مشکوک سے حالات میں مار کٹائی اور پھر اس کے بعد ایک جوان لڑکی پولیس کے ہتھے چڑھ جائے تو کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ کوئی جرم کرنا ضروری ہو رہ جاتا ہے؟ بغیر کسی جرم کے اس کی مٹی پلید ہو سکتی ہے۔ وہ تلخی سے بولی، میں تو اب بھی پولیس کو کچھ بتانے نہیں جا رہا۔ تمہیں کم از کم اس سلسلے میں مجھ سے کوئی خوف محسوس کرنے کی ضرورت نہیں۔ بغیر کسی جرم کے اس کی مٹی پلید ہو سکتی ہے۔ وہ تلخی سے بولی، میں تو اب بھی پولیس کو کچھ بتانے نہیں جا رہا۔ تمہیں کم از کم اس سلسلے میں مجھے کچھ خوف محسوس کرنے کی ضرورت نہیں۔ آؤ چلیں، میں نے کہا۔ وہ گیا بادل ناخواستہ میرے ساتھ آنے لگی۔ گاڑی میں بیٹھ کر میں نے ڈرائیونگ سیٹ اس کے سپرد کی اور یہاں تک چلا کر لے آئی تو اپنے گھر تک بھی لے جاؤ۔ اس نے خاموشی اسٹیئرنگ وہیل سنبھال لیا اور گاڑی روڈ پر لے آئی۔ اس دوران ڈیش بورڈ پر ایک ننھا سا بلب جلنے لگا اور مکھی کی بنبناہٹ سے مشابہ آواز وقفے وقفے سے آنے لگی۔ یہ ریڈیو کا سگنل تھا۔ غالباً ٹونی مجھ سے ریڈیو پر رابطہ کرنا چاہتا تھا۔ جس کار کے تعاقب میں روانہ ہوا تھا شاید اس کے بارے میں کوئی اطلاع دینا چاہتا تھا، لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ لڑکی ڈیش بورڈ کے خفیہ خانے میں ریڈیو کی موجودگی سے آگاہ ہو، اس لیے میں نے وہ خانہ نہیں کھولا۔ چند سیکنڈ بعد سگنل بند ہو گیا۔ اگر وہ ٹونی تھا تو یقیناً تشویش میں مبتلا ہوا گا۔ میں نے چاہا، لیکن سروست میں نے اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیا۔ یہ کیسا سگنل تھا؟ لڑکی نے پوچھا۔ پیٹرول ختم ہو رہا ہے، میں نے جواب دیا۔ لیکن فیول کا ڈائل تو یہ ہے۔ اس نے ایک ڈائل کی طرف اشارہ کیا۔ یہ اس کے علاوہ ایک فاضل انڈیکیٹر ہے، میں نے جواب دیا۔ اس ڈائل سے بھی کچھ پہلے یہ خبردار کرتا ہے۔ تمہاری گاڑی بہت پیچیدہ قسم کی ہے، اس میں بہت سی ایسی چیزیں میری سمجھ میں نہیں آئیں۔ وہ بولی، میں جب تمہیں گاڑی میں ڈال کر ڈرائیونگ سیٹ پر آگے بیٹھی تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں ہوائی جہاز کے کاک پٹ میں بیٹھ گئی ہوں۔ اس وقت تو میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے، لیکن معلوم نہیں میں اس گاڑی کو ڈرائیو بھی کر سکوں گی یا نہیں، لیکن شکر ہے ڈرائیونگ آسان ہی ثابت ہوئی۔ یہ ماڈل شہر میں صرف 3-4 لوگوں کے پاس موجود ہیں۔ میں نے کہا، شوقین لوگوں کے رکھنے کی چیز ہے۔ میں نے براہ راست مرسیڈیز کمپنی سے منگوائی ہے۔ میں تو چاہ رہا تھا کہ اس میں دروازے بھی 6 ہوتے، لیکن کمپنی نے انکار کر دیا۔ انہوں نے لکھا کہ 6 دروازوں والی گاڑی صرف سربراہان مملکت کے لیے تیار کرتے ہیں۔ مجھے صبر کرنا پڑا۔ بہت دولت مند ہو آپ، وہ ترچھی نظر سے میری طرف دیکھ کر بولی۔ کوئی ایسا خاص نہیں، میں نے حسب عادت انکساری سے کام لیا۔ ویسے اچھی چیزیں رکھنے کے لیے صرف دولت ہی کی نہیں، شوق کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اس شہر میں مجھ سے کہیں زیادہ دولت والے بہت سے لوگ موجود ہیں، لیکن ان میں سے 2-4 ایسے بھی ہیں جن کے ملازموں کے پاس ان سے بہتر گاڑیاں ہیں۔ دفعتاً سامنے ایک گاڑی کی ہیڈ لائٹس آنکھیں خیر کر دینے والے انداز میں چمکی۔ وہ 1 وے سڑک تھی، لیکن سامنے سے ایک گاڑی 1 وے توڑتی ہوئی مست ہاتھی کی طرح جھومتی چلی آ رہی تھی۔ فرق صرف یہ تھا کہ اس ہاتھی کی رفتار جمبو جیٹ سے کچھ ہی کم تھی۔ وہ ہماری گاڑی پر چڑھتی چلی آئی۔
لڑکی بکھلا گئی، لیکن شاید ہماری قسمت اچھی تھی کہ وہ بر وقت گاڑی کو لہرا کر گرین بیلٹ میں 2 درختوں کے درمیان اتارنے میں کامیاب ہو گئی۔ یہ بھی غنیمت تھا کہ اس گرین بیلٹ کے گرد منڈیر نہیں تھی، اس میں پانی کھڑا تھا جو ایک چھپاکے کے ساتھ فوارے کی صورت میں ادھر ادھر اچھلا اور گاڑی ایک دھچکے سے رک گئی۔ لڑکی ایک طویل سانس لے کر رہ گئی۔ اسٹیئرنگ وہیل پر اس کے ہاتھ ہولے ہولے کانپ رہے تھے۔ دونوں گاڑیوں کے درمیان آمنے سامنے کا خوفناک تصادم ہونے میں بال برابر کسر رہ گئی تھی۔ دوسری گاڑی چشمے زون میں دور جا چکی تھی۔ اس کے پھٹے ہوئے سائلنسر کی گڑگڑاہٹ بھی معدوم ہو چکی تھی، لیکن وحشت زدہ سی نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، یہ وہی تھا نا؟ وہی کون؟ میں نے پرسکون لہجے میں پوچھا۔ وہی جو مجھ سے لڑ رہا تھا، جس نے مجھے مارا تھا۔ وہ بولی، کمال ہے، اس سے تو تمہارے اپنے بیان کے مطابق تمہارا کوئی نجی تعلق تھا اور تم اس کی گاڑی بھی نہیں بچانتی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، وہ سیاہ رنگ کی ہیوک میں فرار ہوا تھا اور یہ انابی رنگ کا فورڈ کوریٹینا ہے۔ میں نے ڈرائیو کرتے ہوئے کہا، کوئی نوجوان تھا، شاید نشے میں دھت تھا۔ اوہو، اس نے طویل سانس لے کر محض اتنا کہا۔